ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اور اس در کا تو دربان جبریل امی ہے، اور ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے۔ ایسا محبوب ملے بندے کو رات دن اسی بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کون ہے بھائی تو؟ میں سرکار کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جبریل امین حکم سن کر جنت میں پہنچے۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خود رب کائنات فرماتا ہے جو جنت میں پہنچ گیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ پر اس کو مانگنے کے لیے حضور نے دنیا میں آسان طریقہ بتایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ جب بھی نماز پڑھے اور یہ دعا مانگے یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، 3 دفعہ یہ لفظ کہے، پھر جنت عرض کر دے مالک جو مجھے مانگ رہا ہے یہ مجھے دے دے۔ تو جنت پھر دعا کرتے کہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے۔ تو آج دنیا میں آسانی ہے۔ جبریل امین جنت میں پہنچ گئے براق لینے کے لیے۔ تو جنت میں ایک جگہ ایسی بنائی اللہ تعالیٰ نے جہاں براق ہے۔ جبریل امین بیان کرتے 40,000 براق وہاں موجود تھا۔ براق جو ہے نا یہ لفظ یہ برق سے بنا ہے۔ برق کا معنی ہے بجلی۔ کبھی بجلی کے اوپر سوار ہوئے، بیچ پہ پردہ نہ ہو تو ابھی پتہ چل جائے، یہ اوپر نہ ہوتا نا انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا، لیکن جو بجلی پر بھی سوار ہو کے چلا جائے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو براق اندر موجود ہیں 40,000 براق۔ اب جبریل امین فرماتے ہیں کہ ان 40,000 میں کسے لے جاؤں؟ اللہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، ہر براق ایک دوسرے سے بڑھ کر اچھا اعلیٰ نظر آ رہا تھا، جناب والا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میں نے سب کو ملاحظہ کیا 40,000 براق کے اندر، پر ایک براق ایسا نظر آیا جو اسی جگہ میں ایک کونے میں گوشے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اگر لوگ آپ سے پوچھیں نا بھئی علماء دیوبند سے اور علماء بریل میں کیا فرق ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرق یہ ہے جو حضور کی یاد میں روئے سمجھو بریلوی ہے، جو نہ رہے وہ علماء دیوبند ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ بات یاد رکھنا۔ جن کو ایک آنسو آئے ساری تقریر ہو جائے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب یہ کونے میں بیٹھا ہوا، اور کبھی کبھی بزرگوں کی دعوت جو ہے نا قبول کیا کرو۔ دعوت دیے خود بھی آپ کبھی گھر کے اندر کبھی مسجد میں کوئی کونا دیکھو خالی ہے اس میں بیٹھ کے نا دل سے درود پڑھو، دیکھو سرکار کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ یاد تو مولانا حسن رضا خان نے بہت اچھی بات کی یہاں پر کہ یہ کیسے بیٹھا تھا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، ہائے ہائے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ پھر دیکھو سرکار وہاں زیارت کرواتے یا نہیں کرواتے۔ اب یہ بیٹھا رو رہا ہے،
حضرت جبریل امین فرماتے میری نظر اسی پہ پڑی بھی آج تو خوشی کی رات ہے، سارے خوش نظر آتے ہیں، پر یہ کیوں رو رہا ہے؟ قریب گئے، پوچھا براق کیا ہو گیا تجھے؟ آج تو اللہ کا محبوب اوپر آ رہا ہے، سارے براق خوش، جنتی مخلوق خوش، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے جو باتیں کی نا تو علماء نے بیان کی، بڑی خوبصورت بات۔ اس براق نے کہا جبریل امین میری آرزو بھی وہی ہے جو اوروں کی ہے، میرا مقصد میرا مدعا بھی وہی ہے جو اوروں کا ہے، پر میں نے سنا ہے کوئی رو کر یار مناتا ہے، کوئی ہنس کر مناتا ہے۔ میں رو رو کر مانگ رہا ہوں یا اللہ آج کرم فرما، اپنے محبوب کی سواری کے لیے میرا انتخاب فرما۔ میں اس محبوب کی غلامی مانگ رہا ہوں۔ مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو بریلوی کا غلط عقیدہ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آؤ در رسول پر۔ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب انداز میں ہمیں کہا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ یہی کہا ہے، غلامی مانگی جا رہی ہے رب ذوالجلال سے، پر رب بھی دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی یاد میں روتا کون ہے، رو رو کر محبت کے دعوے کرتا کون ہے۔ اب آرڈر ہوا، جبریل جی رب جل فرمایا جو میرے محبوب کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے، ہم نے اسے اپنے محبوب کی سواری کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس کو مبارکباد دو اور اسی کو لے جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دنیا نہیں ہے۔ دنیا ہوتی کھاتے پیتے جان بنتی، جان دنیا سے نہیں بنتی، جان بنتی ہے حضور کی محبت سے۔ نہیں تو پریکٹیکل ابھی بتا رہا ہوں، دیکھیے ابھی تھوڑے لفظ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سارے براق موٹے تازے حسین جمیل خوبصورت، مگر وہ نحیف کمزور دبلا پتلا گوشے کونے میں بیٹھا ہوا۔ اب جبریل امین کہتے ہیں میں نے اس براق سے کہا مبارک ہو، تیرا انتخاب ہو گیا اور تو ہی سواری منتخب ہوئی۔ جبریل امین فرماتے میرا یہ کہنا تھا، وہ براق کھڑا ہوا، میں نے جو دیکھا تمام براقوں کا سردار نظر آ رہا تھا، اور تمام براقوں سے طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اچھا اس کو دوسری مثال سے سمجھیں، یہ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ بھی سنی ہوئی ہے لیکن ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اونٹنی کیسی تھی؟ جب ہم اپنے علاقے سے چلے اور بھی دائیاں آئیں میرے ساتھ، ان کی اونٹنیاں طاقتور، میری اونٹنی لاغر کمزور نحیف، اور جب یہاں سے میں نے اپنے آقا کو اس پر بٹھایا، ہائے ہائے اب اس کو اٹھایا، کبھی کبھی یوں بھی سمجھا کرو یار اللہ تعالیٰ جس طرح جانوروں کو سمجھ دی، ہم ہیں انسان لیکن ہماری سوچ بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ وہ جانور ہے، جب سرکار اوپر بیٹھے دودھ آ گیا، توانا ہو گئی اور فوراً اٹھی، سامنے بیت اللہ تھا، جا کے سجدے میں گر گئی، یا اللہ تو نے تو آج میری آرزو پوری کر لی ہے۔ ادھر تو براق رو رہا تھا۔ یہاں ایک اور بات آخر کہ جب اونٹنی طاقتور ہو گئی تو چلی نا ادھر سے، قبیلہ بنی سعد میں گئی نا، تو وہ دائیاں جو پہلے بچوں کو لے جا چکی تھی، انہوں نے جب اس اونٹنی کی، میں یہاں سراکی کا لفظ
اردو بھی استعمال کرتے ہیں، استعمال کروں گا. جب وہ چلی نا تو سرکار اوپر جلوہ کر، ان کی اونٹنیاں پیچھے اور سرکار والی اونٹنی سب سے آگے، تو تیز چل رہی تھی. دوسری دائیاں عرض کرتی ہیں حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے، یہ وہی اونٹنی ہے، چونکہ اس کی تو ٹور ہی بتاتی ہے کہ کچھ اور ہے. ایسے ہی بریلویوں میں ٹور بتاتی ہے یہ کچھ اور ہے. ہماری ٹور ہی سے پتہ چل جاتا ہے، پہچاننے کی ضرورت نہیں، ہم دور سے نظر آتے ہیں. کیونکہ ہماری ٹور ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے آقا ہیں، اللہ نے ایسا محبوب دیکھا ہے، ہماری ٹور بکھری. تو اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بالکل وہی ہے. تو پھر ہوا کیا؟ فرمایا سوار بدل چکا ہے، سوار بدل گیا ہے. ہائے ہائے. تو اس اونٹنی کو دیکھا، کمزور تھی، طاقتور، دودھ پیا تھا، پیسے، دنیا، صرف حضور کا کرم ہوا موٹی ہو گئی. تو حضور کا کرم مانگیے، اس سے بندہ موٹا ہوتا ہے. ان کو چھوڑ کر کوئی موٹائی نہیں ہے، خالی ہوتے. میں عرض کر رہا تھا براق یا نحیف تھا، جب فرمان سنا جبریل امین سے کہ تیرا انتخاب ہو گیا، یا تو سب سے نحیف کمزور یا بالکل موٹا تازہ کھڑا ہو گیا. تو جبریل امین نے سوال کیا اے براق تو جنت میں ہے، یہاں تو قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ خواہش کرو گے جنت میں وہی پاؤ گے، ہر چیز میسر، ہر چیز موجود. پھر کیوں رو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کامیابی یہ نہیں کہ بندہ جنت تک پہنچ جائے، کامیابی یہ ہے کہ رسول اللہ کے قدم تک پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سوچ عطا فرمائے. جبریل امین یہاں یہ عرض کرتے ہیں براق یہ تو بتا کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں سرکار کی یاد میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کتنا عرصہ بیت گیا یہاں جنت میں بیٹھے ہوئے، اور کب سے یہ آنسو بہا رہا ہے، یہ کب سے تو رو رہا ہے. اب اس بات پہ آپ غور فرمائیں. براق جواب دے رہا ہے، عرض کیا جبریل 40,000 سال گزر گئے ہیں میں حضور کی یاد میں رو رہا ہوں. سبحان اللہ. کتنا؟ 40,000 سال سے بیٹھا ہوں انتظار میں. کتنی خوش نصیبی ہے اللہ کا، جب بھی کرم ہوتا ہے کسی غلام پر وہ آج بھی در رسول پہ چلا جاتا ہے. تو چونکہ میری ایک اور تقریر ہوتی تو میں اس میں یہ شعر سنا کرتا ہوں، محبت میں ہے تب مزہ کہ ہو وہ بھی بے قرار، ہو دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی. وقت اخیر جبریل امین آئے، سرکار علیہ السلام سے مشورے ہو رہے تھے. سرکار وصال کی گھڑی قریب آ گئی ہے، آپ سے آپ کا رب پوچھتا ہے کہاں رہنا پسند کرو گے، وصال کے بعد کہاں رہو گے؟ دنیا میں زمین پر، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، چوتھے پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، سدرات المنتہا، عرش اولا، کہاں جہاں چاہو گے وہیں تمہیں رکھا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن آپ کا انتخاب ہے، جہاں آپ پسند کریں وہی جگہ ملے گی. عرش بری، سدرات المنتہا. لوگوں کی بات آج بھی سمجھ میں مزید کہتے ہیں اور اونچا درجہ ملے. اونچا ملے گا، اونچا نہ مانگو، نیچے مانگو، سب کچھ ہے.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تو یہ رب نے پوچھا ہے؟ جی۔ فرمایا اگر رب نے پوچھا ہے نا تو پھر میں مدینہ ہی میں رہوں گا، زمین ہی پر رہوں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے، لوگ اوپر گئے، اوپر کی بات کر رہے ہیں، آپ یہیں۔ فرمایا میرے غلام تو یہاں ہے، اگر میں اونچا چلا گیا یہ دیکھنے آئیں گے، یہ ملنے آئیں گے تو مجھے نہیں پائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا میرا مسکن، میرا روضہ اسی زمین پر ہو، اسی جگہ پر ہو، تاکہ جو انعام اللہ کا مجھ پر ہو میری امت بھی شامل حال ہو جائے۔ تو آج ہمارا بھی حق بنتا ہے، جب حضور نے اوپر جانا پسند نہیں کیا، جب حضور نے اوپر جانا پسند نہیں کیا تو ہم غلاموں میں رہے، تو رب کریم نے انعام نہیں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ آج جو کچھ ہمارے حالات ہیں نا عذاب ہے، لیکن رب فرماتا ہے محبوب چونکہ تو ان میں جلوہ گر ہے اس لیے میں تیری قوم کو، امت کو عذاب نہیں دوں گا۔ اسی کو کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ کرم سب پر ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے ہی تو رحمت للعالمین ہو۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی بات پوری کر لوں پھر مفتی صاحب کو بیان سنتے۔ 40,000 سال سے رو رہا ہوں، براق کہہ رہا ہے، بہرحال نتیجہ کامیابی کا ملا کہ تیرا رونا پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سواری کے لیے تیرا انتخاب فرما لیا ہے۔ 40,000 سال۔ یہاں ایک بہت پرانا میں شعر یاد کیا ہوا تو وہ سناتا ہوں آپ کو۔ بھی بندہ 1 سال 2 سال پہلے تو بندے کا گوشت گلتا ہے، پھر روتا رہے تو ہڈیاں گلتی ہیں۔ کھائی جاندی ہڈیاں نو نت دی اڑی کے، جب فکر زیادہ لگ جاتا ہے نا تو پھر گوشت سے اندر بات سرایت کر جاتی ہے، ہڈیوں میں پہنچتی ہے۔ براق کی ترجمانی کسی شاعر نے کی ہے، کھائی جاندی ہڈیاں نو نت دی اڑی کے، پتہ نہیں ہو بھی چھوڑے دی میعاد کتھوں تھی کہ۔ 40,000 سے انتظار کر رہا ہوں۔ جبریل نے خوشخبری سنا لی، فرماتے ہیں یا خوشخبری سننا تھا، آج بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، فکر نہ کرو، سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں دیا ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ خوشخبری سنانی تھی، دیکھا سب سے موٹا، سب سے اونچا، سب کا سردار، سید القوم خادمہم، جو قوم کا خادم ہوتا ہے وہی سردار ہوتا ہے، اور ہم سرداری اس کو کہتے ہیں جو جتنا رسول کے قریب ہوتا ہے وہ باقی عوام کا سردار ہوتا ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا حضرت عمر فاروق سے، آپ حضرت بلال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سیدنا بلال ہے، بلال ہمارا سردار ہے۔ فرمایا کیسے؟ وہ تو غلام کی صورت۔ فرمایا ہم اس کو نہیں دیکھتے، جو میرے آقا کو پسند آ گیا وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارا سردار ہے۔ براق کو لے کر آئے بڑی شان و شوکت سے در رسول پر، ہائے ہائے، یہ بات کتنی بارات لے کر آئے۔ جب اندر آئے نا جبریل، اب حضور کو اٹھانا ہے، کیسے اٹھائے؟ یہ جبریل ہر نبی کے پاس آنے والا، اتنا ذہین، بڑی طاقت رکھنے والا، بڑی قوت ہے۔ علماء اس کی قوت کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کروں، جب یہاں پہنچا ایک مسئلے میں کھڑا ہو گیا، عرض کیا مالک جس کو لینے آیا ہوں وہ تو سو رہا ہے، آرام فرما رہے ہیں،
حضرت ام ہانی نے یہاں اچھی بات کی، انہوں نے کہا جب سرکار سونے لگے نا تو جو پہلے کی بنسبت جلدی آرام فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا سونے ساری رات جاگنے والا آج جلدی سو رہا ہے۔ سرکار نے کیا محبوب والا انداز میں جواب دیا، فرمایا ام ہانی پہلے اس کو ضرورت، پہلے مجھے ضرورت ہوتی تھی، آج اس کو ضرورت، آج ہم سو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو یوں ترجمانی کرتے ہیں اس کی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش رنگ ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، جبریل لے آؤ، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، پر جگائے کیسے؟ اب یہ طریقہ کون بتا رہا ہے؟ اگر یار لوگوں کی نظر میں دیکھا جائے نا سب سے بڑا شرک والا کام ہو رہا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کسی کے آگے، یعنی رب کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا شرک ہے، اور ادھر رب ذوالجلال فرما رہا ہے جبریل کیا سوچ رہے ہو؟ محبوب اٹھا لائے، یا اللہ کیسے اٹھاؤں؟ ہو سکتا ہے اب آج دے دوں بے ادبی ہو جائے، ہاتھ لگاؤں بے ادبی ہو جائے، کہیں مارا جاؤں، تو مجھے خود ہی طریقہ بتا کیسے جگاؤں؟ اب رب ذوالجلال فرماتا یا جبریل قبل قدم ہے، جبریل یہ تیرے لب کافوری بنائے، آج کی رات کے لیے جھک جا، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، میرا محبوب جاگ جائے گا۔ اللہ 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 کے پیارے محبوب آرام فرمائے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، میں تمہاری طرح نہیں سوتا، میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ منظر دیکھ لیں کہ آج جبریل کرتا کیسے ہے اور مجھے جگاتا کیسے ہے، دیکھ رہے ہوں گے نا۔ سبحان اللہ، جبریل امین نے انکار نہیں کیا۔ ایک سالہ اس نے کہا میں نے نہیں جھکنا، میں صرف تجھے جھکوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسجدوا لآدم، آدم کو جھک جاؤ، سارے جھک گئے مگر ایک نے کہا میں نہیں جھکوں گا، فرمایا تم چلے جاؤ، لیکن جبریل جھک گیا۔ تو بریلوی جھکے ہوئے، بریلوی جھکے ہوئے، تو لہذا جبریل امین جھک کر جب بوسہ دینے لگا تو بوسہ دیا، ہائے 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 سرکار کی۔ اگلے جمعے پھر یہیں سے شروع کریں گے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو سرکار علیہ السلام کے پاؤں کو، تلیوں کو جو بوسہ دیا نا جبریل نے، تو کسی نے اس کی ترجمہ نہیں کی ہے کہ لفظ میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد